الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ نحل آیت نمبر 3 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 4 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ تخلیق کیا انسان کو نطفے سے، پس وہ جھگڑالو ہو گیا کھلا کھلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان جھگڑالو بن گیا جس کی تخلیق نطفے سے کی گئی۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تک ہم نے دیکھا کہ یہ مکی صورت ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں عقائد کو راسخ کیا ہے اور انسان کو شکر کی طرف مائل کرنے کے لیے خصوصی طور پر اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور کس حوالے سے تربیت کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں جلد بازی سے بچنے کی تربیت کی ہے۔ صبر انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ جلد بازی سے مکمل طور پر اجتناب نہ کرے، اور یہ جلد بازی ہے اور انسان کا تکبر ہے جو انسان کو اصل حقائق کی طرف پہنچنے سے بچا لیتی ہے اور انسان کو پہنچنے نہیں دیتی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے پھر عقائد کو راسخ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اپنے آپ کو جلد بازی سے بچاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند ہے جو تم شرک کرتے ہو۔ اللہ کی تمہاری مرضی کے اوپر پابند نہیں ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کرے، اس کے فیصلے اس کے اختیار میں، وہ جب چاہے گا قیامت کا یا جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو وہ جب چاہے گا تبھی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عقائد کو راسخ کرنے کے لیے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرتا، وہ ہر چیز با مقصد کرتا ہے اور اس کے ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ دنیا، آسمان، زمین، یہ اللہ نے با مقصد ہی بنائے ہیں اور حق کے ساتھ بنائے ہیں۔ اور جو اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد انسانوں کو بھیجا تو انسانوں کو بھیجنے کا بھی کوئی مقصد تھا، اور انسانوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے با اختیاری مخلوق کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انبیاء کا انتخاب کرتا تھا، اور وہ بھی اللہ بڑے مقصد کے تحت بڑے طریقے سے اس کا انتخاب کرتا تھا۔ اور انبیاء کو جب منتخب کیا جاتا تھا اور رسولوں کو بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ منتخب کرتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کا بھی یہ مقصد ہوتا تھا کہ رسول جا کر اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں، اور پیغام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں اور توحید کی طرف لے کر آئیں۔ عقیدہ توحید کا رسوخ کروایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے، اور ساتھ ہی اپنا تقوی، اپنا ڈر لانے کے لیے انبیاء جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور اللہ خدا واحد کو ہی مان کر چلنا، یہی انبیاء کی دعوت کا ایک مین جو ہے وہ ہدف ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اب الہ واحد کے حوالے سے شرک کی نفی کی اور عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ وہی طریقے آزماتے ہیں جو 4 طریقے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ انسان کو اس کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں، ان پر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس پر نظر دوڑاؤ اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کو مان لو۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بہترین صورت ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ النعم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھرپور نعمتیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کے تذکرے کے حق سے پہلے انسان کی جو تخلیق ہے اس کا تذکرہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو خلق الانسان من نطفۃ، کہ انسان کو بنایا ایک نطفے سے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق نطفے سے کی، ایک ذرا سی بوند جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، اور اگر انسان اسے تخلیق نہ پائے تو وہ نطفہ، وہ بوند کیا بن جاتا ہے؟
पानी बन जाता है। तो एक हकीर से पानी से तो इंसान की तख्लीक की गई है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान के अंदर से तकब्बुर की नफी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं तो फइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, फिर वो झगड़ालू बन जाता है। तो किस बात पे अकड़ते हो, किस बात पे घुमंड करते हो, तकब्बुर तुम्हें किस बात का है? क्यों नहीं अल्लाह ताला को तस्लीम करते, क्यों नहीं उसकी वहदानियत के कायल हो जाते? क्यों तुमने बुत बना रखे हैं, क्यों तुमने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं और उन्हीं की हाजत रवाइयां जो है उन्हीं से जाके करते हो? किस वजह से अल्लाह ताला के यहाँ सरे तस्लीम खम नहीं करते, नमाजों को के लिए सरों को नहीं झुकाते? किस वजह से? क्या तकब्बुर है तुम्हें? किस बात पे अकड़ते हो? किस बात की बड़ाई और घमंड है? और तुम एक खसीम मुबीन झगड़ालू बन जाते हो। तुम पैदा किससे हुए थे? एक नुत्फे से, एक जरा सी बूंद से। अपने ओरिजिन को तो देखो कि कैसा हकीर माता है जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हें तख्लीक किया है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं तकब्बुर की नफी करने के बाद कि सिर्फ तुम ही इस तरह तख्लीक नहीं किए गए हो, वल अनआमा खलक़हा, अल्लाह ताला ने मवेशी उनको भी इसी तरह से तख्लीक किया है। अल्लाह ने सारे जानवरों जो मवेशी हैं, अनआम हैं, उनकी भी तख्लीक इसी तरह एक नुत्फे से ही की है, उनकी तख्लीक भी ऐसी ही की गई है। तो जो एक मवेशी जिसको अल्लाह ने एक नुत्फे से तख्लीक किया है, उसकी तख्लीक पे ही गौर करके देखो, उसको ही देख लो। तुम्हारे लिए अल्लाह ने अपनी इस एक तख्लीक जो मवेशी हैं, इनके अंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितनी चीजें रख दी। लकुम फीहा दिफ़उन, उसमें तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पोशाक रख दी। कौन सी पोशाक रखी है अल्लाह ताला ने मवेशियों में हमारे अंदर? हमारे लिए मवेशियों से जो पोशाक मिलती है वो बेसिकली दो किस्म की है। एक तो ये कि जो ऊन उनके ऊपर से आता है, जो फर हम उतारते हैं, उसको हम ऊन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ फर भी हम उसको यूज करते हैं। और इसके अलावा जो चमड़ा है, उनकी स्किन से जो हम लेदर बनाते हैं, वो भी क्या है? वो भी हमारे लिए पोशाक के तौर पर काम आती है। तो अल्लाह ने बताया कि ये जो तख्लीक मैंने तुम्हारे लिए की है मवेशी, इनको भी ऐसे ही नुत्फे से, हकीर तरीन चीज से पैदा किया। लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने इसी एक चीज मखलूक के अंदर कितनी चीजें रखी हैं, अब तुम देखते चले जाओ कि तुम्हारे लिए उसमें पोशाक रख दी। और हम देखते हैं कि वाकई में ऐसा ही है। हम उनको इस्तेमाल करते हैं पोशाक के तौर पर, लिबास के तौर पर। उस ऊन से सर्दियों के लिबास बनाते हैं, चमड़े से हम अपने लिए लेदर जैकेट्स बनाते हैं, लेदर की पैंट्स बनती हैं, हमारे जूते बनते हैं, कितनी चीजें हैं जो हम टोपियां बनाते हैं, हम अपनी बहुत सारी चीजें इसके चमड़े से इस्तेमाल की बनाते हैं। वह मुनाफिउ, और अल्लाह ने इसमें हमारे लिए मुनाफा भी रखा है। हम बहुत सी चीजें इसके साथ बनाने के बाद फिर उनको हम बेचते हैं, हम लेदर बैग्स बनाते हैं, हम मुख्तलिफ चीजों लेदर की मुख्तलिफ और कितनी चीजें बनाते हैं जो हम लेदर से बना के हम इस्तेमाल के लिए उसको यूज करते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको हम बेचते हैं। साथ साथ वह मुनाफे और कैसे है, इसकी बहुत सी चीजें बिकती हैं। सिर्फ ऊनी को देख लें आप, तो उसको कितनी दफा बाकायदा पूरे एनिमल को शेव किया जाता है और उस ऊन की जो पहली ऊन निकलती है उसकी तो बात ही और है। उसके बाद जो दूसरी निकलती है वो थोड़ी सी हार्ड, फिर उसके बाद तीसरी ऊन वो थोड़ी सी और हार्ड। तो ऊन ही के डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। और वो जो पश्मीना है वो बिल्कुल पहली ऊन जो उतरती है उससे बनाई जाती है। वो जो शॉलें हम पश्मीना की खरीदते हैं जो बिल्कुल ही लाइट वेट होती है, वो जितनी पहली ऊन होती है वो उतनी ही ज्यादा नरम और मुलायम और हल्की होती है। और आहिस्ता आहिस्ता जितनी दफा एनिमल को शेव किया जाता है उतनी दफा उसकी पूरी की पूरी ऊन निकाली जाती है और उससे जो है वो चीजें बनाई जाती हैं, ओढ़ने की, लपेटने की। बनाते हैं ना कि नहीं बनाते हैं हम, कितने कारपेट्स, ऊनी कारपेट्स बनाए जाते हैं। ऊन के जो है हम बहुत चीजें इस्तेमाल, स्वेटर्स हैं, फिर हमारी पहनने की इस्तेमाल की बहुत चीजें ऊन की हम बनाते हैं। साथ साथ हमारे लिए और क्या इसमें मुनाफे है कि हम जो एनिमल्स के अंदर से, इन मवेशियों के अंदर से जो हम चर्बी लेते हैं, वो जो फैट होती है, उसको हम कितनी चीजों में यूटिलाइज करते हैं। उससे साबुत बनाते हैं, फैट से हम और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की बनाते हैं। और साथ ही जो है उसकी जो हड्डियां, वो हड्डियां भी हमारे लिए बड़ी काम आती हैं। उसमें से जो जेलेटिन निकलता है उसको हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो आंतें हैं हम उनको जो है वो
یوز میں لاتے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں ہم کام کرتے ہیں. پھر اینیملز کے اندر سے مختلف چیزیں نکالی جاتی ہیں، جیسے انسولین اس کے پینکریاس میں سے نکال کے جو ہے بوائن انسولین، اینیمل انسولین کے نام سے جو آتی ہے انسولین، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لیے، ڈائبٹکس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو بہت چیزیں ہیں منافع کی جو ہم اس کے اندر سے استعمال کرتے ہیں اور نکالتے ہیں. پھر اس کے جو اسپیئر پارٹس ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف چیزوں میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو اس سے جو نکلتا ہے دودھ جو ہم لیتے ہیں، دودھ سے کیا کرتے ہیں، دودھ سے ہم دہی، لسی اور بطنی جو یہ جو ہوتی ہیں چیز اور بٹر، یہ سب ہم کہاں سے بناتے ہیں؟ یہ اسی سے، دودھ سے ہی تو بنتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. یعنی ایک مویشی ہے جو ہمیں کتنی چیزیں دے رہا ہے، ہم کھاتے بھی، اس کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں. ہم اتنے اسپیئر پارٹس اس کے، لوگ تو اس کے مغز، اس کا زبانیں، اس کی اوجڑی، انتڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ کھا جاتے ہیں. کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو بس اللہ نے کہا کہ تم تو، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تو تم ان کی زندگیوں میں تم سے فائدے حاصل کرتے ہو اور مرنے کے بعد بھی تم ان سے منافع حاصل کرتے ہو، اور تمہارے لیے یہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے یہ جمال ہے، یعنی عزت اور شہرت کا سبب ہے، ناموری تمہاری اس سے ملتی ہے. تمہارے لیے یہ بہت ہی جب باعث جمال ہوتے ہیں. مئی مویشی باعث جمال کیسے ہوتے ہیں؟ 2 اوقات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ باعث جمال ہوتے ہیں. حین تریحون وحین تسرحون، یعنی جس وقت وہ نکلتے ہیں اس وقت، یعنی کہ جس وقت وہ چرانے کے لیے چرانے سے چرا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں شام کے وقت، اس وقت یہ تمہارے لیے باعث جمال ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ کھا پی کے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ کر ہی انسان جو ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ کیا زبردست میرے جانور جو ہیں وہ بہت ہی ہیلدی ہیں. وحین تسرحون، اور اس وقت جبکہ صبح کے وقت تم انہیں رخصت کرتے ہو. تو یہ کیسے باعث جمال ہے کہ جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، جب انہیں رخصت کرتے ہو، تو ایکچولی جو مویشی پالنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے خاص طور سے باعث جمال ہوتا ہے، اور کہ ان کی فائنینشیل سٹیٹس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. جب وہ ان جگہوں پر اپنے مویشیوں کو رکھتے ہیں تو ان جگہوں کو قلعے کہا جاتا ہے. تو جو پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر گاؤں وغیرہ میں کسی کی فائنینشیل سٹیٹس کا اندازہ لگانا ہوتا تھا تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے پاس کتنے قلعے ہیں، یعنی اس کے مویشی کتنے ہیں، تو اس حساب سے اس کی فائنینشیل سٹیٹس کا اندازہ لگایا جاتا تھا. آج تو ہم اس طرح سے یہاں پر اربن ایریاز میں، تو جو شہری آبادی میں تو اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پر بھی کسی کی اگر کوئی سواری ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر اس کی فائنینشیل سٹیٹس کا بے شک اندازہ ضرور لگایا جاتا ہے. کون سی گاڑیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں اور کتنی گاڑیاں ہیں اور کون سی ماڈل کی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ اس سے بیسیکلی انسان کے فائنینشیل سٹیٹس کا اندازہ لگایا جاتا تھا پہلے بھی اور آج بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے باعث جمال بھی ہوتے ہیں. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ اس شہر کی طرف جہاں تم پہنچ نہیں سکتے، یعنی جہاں تم ان بوجھوں کو پہنچا نہیں سکتے. الا بشق الانفس، سوائے سخت مشقت کے، یعنی سخت جان فشانی کے بغیر جن علاقوں میں تم پہنچ نہیں سکتے یہ تمہارے مویشی تمہارے لیے وہاں تک بوجھ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، بوجھ ڈھوتے ہیں تمہارے لیے. گویا یہ مویشی بار برداری کا کام بھی کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ واقعی میں ایسے ہی ہوتا ہے. کتنی جگہ اور کتنے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گاڑیاں یا جو سواریاں ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی، سوائے اس کے کہ خچر اور جو یہ مویشی گدھے وغیرہ ہیں یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتے. ورلڈ وار کے اندر تو باقاعدہ ایک ملک کی فتح ہی اس بات پر ہوئی تھی کہ ایک خچر ان کے پاس تھے اور خچروں کی بدولت انہوں نے اپنے سامان ایسی جگہوں پر، ایسی بحفاظت مقام پر پہنچا دیے تھے جہاں پر کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. کئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ نہیں. ہیلی کاپٹر کو پہنچنے کے لیے ہیلی پیڈ کی ضرورت ہے اور ایک ایسا جگہ چاہیے جہاں پر ہیلی پیڈ ہو اور وہاں پر وہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکے. اس کے علاوہ تو ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکے گا. تو یہ جو خچر ہوتے ہیں اللہ نے بنائے ہیں یہ پہاڑی علاقوں میں ایسی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو پہاڑی جو مار خور ہے یہ کون سی جگہوں تک پہنچتا ہے. تو اللہ نے یہ ایسے جانور بنائے ہیں جو سب جان پہچانی کے بغیر ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے وہاں پر ہمارا مال بھی ڈھو ڈھو کر پہنچا دیتے ہیں.
اللہ نے فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب تمہارے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم ہے، یعنی یہ تمہاری اتنا شفیق اتنا مہربان ہے کہ تمہیں تمہاری ضرورتوں سے زائد اٹھا اٹھا کے وہ دیتے چلا جا رہا ہے اور ڈیلے چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری زبان ایسی ہے کہ شکر کے لیے تمہاری زبان نہیں ہلتی۔ ہمارا ناشکری کا رویہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے کیا بنایا، اللہ نے ہمارے لیے یہ مویشیوں کو بنایا، اور مویشیوں کے بنانے کے مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو بس کھا لیں اور بس اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں اور پیٹ بھر لیں، نہیں، اللہ نے ایک تخلیق کے ساتھ اتنی زیادہ ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ اتنا شفیق اتنا رحیم ہے کہ ان مویشیوں کے ذریعے سے ہی اللہ نے ہمیں اتنے منافع والی چیزیں دی، ہم کھاتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، انہی سے اپنی ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں، انہی سے اپنی سامان ادھر سے ادھر لے کر بھی جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغال، اور گھوڑے اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها، تاکہ تم اس پر سوار ہو جاؤ، وزینتاً، اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بناتا ہے ان چیزوں کو بھی جو تم نہیں جانتے، تمہارے علم میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی کچھ مویشیوں کی یہاں پہ اپنی تخلیقات کو گنوا کے بتایا کہ دیکھو یہ خچر، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ سب جو ہیں تم ان پہ سواری بھی کرتے ہو، یعنی یہ صرف اور صرف یہ کام نہیں کر رہے کہ تمہارے مالوں کو ڈھو کر لے کے جا رہے ہیں، بلکہ تم ان پہ سواری بھی کرتے ہو، اور ایسا ہی ہے کہ نہیں، ہم ان کے اوپر ان کی زین رکھتے ہیں اور ہم سوار ہو جاتے ہیں، اور ہم گھوڑ سواری بھی کرتے ہیں، اور ہم گدھوں پہ بھی سوار ہوتے ہیں، خچروں پہ بھی سوار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا صرف مال نہیں ڈھو کر لے کے جاتے، بلکہ ہم کو بھی لے کر جاتے ہیں۔ اور آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ پیچھے گاڑیاں لگا دی جاتی ہیں، اور گھوڑا گاڑی بنا دی جاتی ہے، گدھا گاڑی بنا دی جاتی ہے، اور جو کام مشینوں کے ذریعے سے لیا جاتا تھا وہ یہ گھوڑا گاڑیاں اور گدھا گاڑیاں جو ہے وہ بنا کے کتنا مال جو ہے اس پہ لاد دیا جاتا ہے، اور ایک سے دوسری جگہ پر وہ ہمارے لیے آسانی سے پہنچا دیتے ہیں۔ اور کیا ہے یہ وہ تخلیق ہے کہ جس کے لیے ہمیں اتنی زیادہ مینٹیننس بھی نہیں لگانی پڑتی۔ اگر مشینوں کو دیکھیں یا گاڑیوں کو دیکھا جائے تو فیول بھی ڈالو، اس کی مینٹیننس میں بھی پیسہ لگاؤ، اگر تو لانے کے پیسے اتنے لاکھوں کی گاڑی آتی ہے تو ان کا خریدنا بھی آسان، ان کی مینٹیننس بھی آسان، صرف کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور دھوپ چھاؤں کا خیال رکھو، بس یہی ہے کہ نہیں؟ لیکن آج حال یہ ہے کہ جتنی بڑی گاڑی ہے اتنا بڑا تکبر ہے، اور جتنی بڑی سواری ہے اتنا بڑا تکبر ہے، اور تکبر کے مارے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو سوچتے ہی نہیں کہ اللہ نے تو ہماری ضرورت سے زائد ہم کو کتنا عطا کر کے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ بھی بناتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا۔ چند چیزوں کا احساس دلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اتنی زیادہ نعمتیں تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ دنیا اللہ نے گول بنائی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو، آسمان دنیا کو کیسے سجا کے رکھا۔ اللہ نے اس میں پلانٹس، اس میں گیلیکسیز، جس میں کانسٹیلیشنز، اسٹار، سب کچھ رکھا۔ اللہ نے سورج رکھا، چاند رکھا، اس کے اندر حرارت رکھی، اللہ نے زندگی کا پہیہ ان کے حوالے سے گھمایا، اللہ نے اس کی حوالے سے دن رات بنایا، جو زمین کو گول بنا کے اللہ نے اس کو گھومنے والا بنا دیا، اور وہ گھوم رہی ہے کنٹینیوسلی، گول بھی ہے لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کی موومنٹ ہم فیل ہی نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اللہ نے تو یہاں پہ یہ نہیں کہلوایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی اس کے اوپر ایک کورنگ لگا دی کہ الٹرا وائلٹ ریز سے میری امت، یعنی کہ میرے جو اشرف المخلوقات ہیں، یہ پروٹیکٹڈ رہیں، اور جو سورج کی جو شعاعیں ہیں الٹرا وائلٹ ریز ان کو نقصان نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اوزون کی لیئر اس کے اوپر رکھ دی کہ وہاں سے چھن کے جب ریز سورج کی نیچے آتی ہیں تو ہمیں ہمارے لیے وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ کتنی نعمتیں ہیں، گنتے جاؤ اور ہم اس کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ چند چیزیں اس نے ہمارے لیے بنا دی اور کئی کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور وہ نعمت جس کا یہاں پہ اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ کون سی نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ ہے ہدایت کی نعمت۔ ہدایت کی نعمت وہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
से हिदायत मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये बेहतरीन नेमतों की नेमत अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अलल्लाही, और ऊपर अल्लाह के है क़स्दुस सबीली, इरादा किया जाने वाला रास्ते का, वमिनहा जाइरुन, जबकि टेढ़े रास्ते मौजूद हैं। यानी अल्लाह के ऊपर है सीधा रास्ता बताना, जबकि टेढ़े रास्ते मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने के ऊपर है ना, सीधा रास्ता दिखाना भी अल्लाह के ऊपर है, सीधा रास्ता बताना भी अल्लाह की ही जिम्मे है और अल्लाह ही के ऊपर है, जबकि टेढ़े रास्ते भी मौजूद हैं। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, और अलबत्ता अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता, अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता। रास्ते मौजूद हैं, सीधे भी हैं, टेढ़े भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो रास्तों की पहचान दे दी है हमको, हर एक को। हदैनाहुन नजदैन इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, अल्लाह ने दो रास्तों की पहचान हमारे अंदर डाली है। हमारे अंदर जब नफ्स के बारे में अल्लाह ने फरमाया तो फरमाया, नफ्स की कसम खा के फरमाया वनफ्सिन वमा सव्वाहा, के नफ्स को मैंने निकसुक से दुरुस्त किया, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसके अंदर फिस्क भी इल्हाम कर दिया और उसके अंदर तक़वा को भी इल्हाम कर दिया। गोया अल्लाह ने दो रास्ते की पहचान हमारे अंदर दे के हमारे नफ्स में ये इल्हाम कर दिया है। अब हमारे ऊपर है कि इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कौन शुक्रगुजार बनता है, कौन अल्लाह की नेमतों का कुफ्र करने वाला है, कौन सीधे रास्ते की तरफ जाता है, कौन रास्तों टेढ़े रास्तों के ऊपर चलने वाला बनता है। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह से हमेशा मांगा करें, ये जो नमाज के अंदर ये सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाओ, तो हमेशा ये सोच के अल्लाह ताला से उस वक्त ये कहा करें कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। रास्ते तो टेढ़े भी मौजूद हैं, लेकिन सीधा रास्ता अल्लाह किसको दिखाता है, उसको दिखाता है। पीछे हम पढ़कर आए हैं कि यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह उसको सीधा रास्ता दिखाता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से अनापत करता है, अल्लाह से मांगता है। अल्लाह से हम मांगते हैं रट्टू तोतों की तरह, हम नमाज में पढ़ते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। सोच के मांगा करें, जब सोच के मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उंगली पकड़कर आपको सीधे रास्ते पर चलाएंगे। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन, देखो वो जात ऐसी है कि जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, लकुम मिन्हु शराबुन, उसमें तुम्हारे लिए पीने का सामान है, यानी पानी बरसाया जिससे तुम पीते हो। वमिन्हु शजरुन फीही तुसीमून, और उसी से तुम्हारे जानवरों के लिए जो है वो चारा भी पैदा होता है, यानी वो जो शजर पैदा होते हैं जिनको तुम पानी पिलाते हो उसी में से पैदा होते हैं। ये जो आसमान से बादल बारिश की सूरत में बरसता है, इसी से गल्ला चारा सब कुछ पैदा होता है, हमारे लिए भी और हमारे मवेशियों के लिए भी। हम खाते हैं बेहतरीन चीज और छिलके हम छोड़ देते हैं, किसके लिए, मवेशियों के लिए पैदा छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी एक पानी से क्या बनाता है, युबितु लकुम बिहिल ज़रअ, वो उगाता है तुम्हारे लिए इससे खेतियां, वज़ैतून और जैतून, वन्नखीला और खजूर, वल अनाबा और अंगूर, वमिन कुल्लि समरात और हर किस्म के फल। यानी एक ही किस्म का पानी है जो बरसाया जाता है अल्लाह की जानिब से बारिश की सूरत में, और इसी पानी से वो जिस मिट्टी पे बरसता है वो ही मिट्टी क्या करती है, कहीं वो निकालती है खेतियां, कहीं वहां जैतून निकल आते हैं, कहीं खजूर निकलते हैं, कहीं अंगूर निकलते हैं। देखने में जैतून, अंगूर और खजूर गुच्छों की सूरत में होते हैं, खोशों की सूरत में लटक रहे होते हैं और बज़ाहिर देखने में एक जैसे लग रहे होते हैं। या खजूर जो है वो डार्क कलर की होती चली जाती है और उसका रंग चेंज हो जाता है, जैतून का अपना रंग हो जाता है, अंगूर का अपना रंग हो जाता है। अंगूर और जैतून तो वैसे भी देखने में बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन कंसिस्टेंसी में फर्क है, उनके जायके में फर्क है और उनकी शक्लें बेशक एक जैसी हो, लेकिन क्या है, उनके अंदर हर चीज का फर्क है। जैतून थोड़ा कसैला होता है और अंगूर कितना सिट्रस और जूसी और मीठा होता है शहद की माने, और जो खजूर है ये गूदे वाला होता है। कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही पानी है, एक ही मिट्टी है, लेकिन
कैसे कैसे डिफरेंट अंदाज में अपने फलों को निकाल रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है वमीन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फल भी मैं तुम्हारे लिए निकालता हूँ उसके अंदर से। तो उसकी कंसिस्टेंसी भी फर्क है, टेस्ट भी फर्क है, टच भी फर्क है, स्मेल भी फर्क है, तासीर भी फर्क है, शेप भी फर्क है, साइज भी फर्क है। मतलब हर चीज, खेतियों में भी देख लें, उसमें फलों में भी देख लें, जिस भी चीज में देख लें, हर चीज एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये क्या कुदरत का शाहकार नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यतफ़क्करून, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है उस कौम के लिए जो तफक्कुर करती है, जो गौर व फिक्र करती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गौर व फिक्र के लिए यहाँ पर दावत दी है एक तरह से, और फरमाया क्या जा रहा है कि कारी कुरान देखी कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या बरसाया है। आसमान से जब बारिश बरसने की बात की जाती है कुरान पाक में, तो यहाँ पर हमें क्या हमेशा सोचना होता है, यही सोचना होता है ना कि जो कुरान के इल्म की बारिश अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हमारे दिलों की मिट्टी के ऊपर बरसाता है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे दिलों की मिट्टी जरखेज है कि नहीं। और अगर दिलों की मिट्टी जरखेज कर ली है, तो जो रहमत इलाही की बारिश, कुरान के इल्म की बारिश की सूरत में बरस रही है, तो अपना मुहासबा करो और देखो और गौर करो कि इस हिदायत से, इस नूर की बारिश से तुम्हारे यहाँ खेतियां, अमाले सालिहा की खेतियां उगने का मामला हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितने सिपारे हम पढ़ चुके हैं ना, 14वां सिपारा हम पढ़ रहे हैं, और हर एक अपना अपना मुहासबा करके देखें कितना रहमत इलाही का नज़ूल अब हम तक हो चुका है, और हमारे अमाले सालिहा के कोई फल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। अगर निकल रहे हैं तो वो फल कड़वे का सैले तो नहीं निकल रहे, वो फल कैसे निकल रहे हैं, मीठे तो मीठे हैं या दूसरों को खुश करने वाले हैं कि नहीं हैं, ये हमने देखना है। और हमने ये भी देखना है कि अगर हमने इसमें इन बारिश से अपने अंदर ही सब कुछ जज्ब कर लिया है, तो क्या हम इससे दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं कि नहीं, अनफुसकुम व अहलिकुम नारा कर रहे हैं कि नहीं, और इस करने के बाद हम सदका जारिया भी बना रहे हैं कि नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई तख्लीक को सोचा करें, उसको सोचा करें और सोचकर गौर व फिक्र और तज़क्कुर और तदब्बुर किया करें। अल्लाह ने फरमाया इसके अंदर निशानी है उस कौम के लिए है जो तफक्कुर करती है, जो गौर व फिक्र करती है। अल्लाह हमें तफक्कुर करने वाले लोगों में शामिल फरमाए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वसख्खर लकुमुल लैला वन नहारा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया रात को और दिन को। अच्छा, कैसे मुसख्खर किया? वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिही, एक सूरज से, चांद से और सितारे वो भी मुसख्खर कर दिए हैं उस अपने हुक्म से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरज, चांद, सितारों को अपने हुक्म से मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया है। वो अपने अल्लाह के हुक्म से हमारी खिदमत पे लगा दिए गए हैं। वो अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह उन्हें हुक्म देता है, जहाँ हुक्म देता है, निकलने का हुक्म देता है, गुरूब होने का हुक्म देता है, जहाँ से जाने का हुक्म देता है, जैसे करने का हुक्म देता है, वो वैसे ही करते कि नहीं करते। और सूरज आता है और फिर वो डूब जाता है, फिर चांद निकल आता है, वो भी डूब जाता है, तारे निकल आते हैं, वो भी चले जाते हैं। ये चांद और सूरज और सितारे ये कर क्या रहे हैं? ये बेसिकली अपने अपने काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने इनको बताए हैं। सूरज वो रोशनी लेकर आता है, और इतनी रोशनी लेकर आता है, चांद भी वही होता है, सितारे भी वही होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस रोशनी में चांद जो है वो हमें नजर नहीं आता और हमें सितारे भी नजर नहीं आते। लेकिन क्या होता है, उस रोशनी से वो रोशनी अपने अंदर जज्ब कर रहे होते हैं। सूरज की रोशनी को चांद भी जज्ब करता है और सितारे भी जज्ब करते हैं। और जब सूरज चला जाता है तो सितारे और चांद क्या करते हैं, उसी रोशनी को लेकर उस अंधेरे में टिमटिमाना शुरू हो जाते हैं, और उस जो रोशनी सूरज से उन्होंने ली होती है, उसी रोशनी से अंधेरे में रोशनी फैलाने का सबब बन रहे होते हैं। तो ये तीनों चीजें अल्लाह ताला ने क्या किया है, मुसख्खर कर दिया है अपने हुक्म से। ये ना अपनी मर्जी से आते हैं, ना अपनी मर्जी से जाते हैं, ये बिअम्रिही, अल्लाह के हुक्म से मुसख्खर हैं। और
مسخر ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لیلن و نہار، اللہ نے اسی کے ذریعے سے ہمارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا. یہ خوبصورت نعمتیں دن اور رات کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی لیے دی تھی کہ ان دن اور رات میں ہم اپنی مرضی کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ کیسے زندگی گزاریں؟ سورج چاند ستاروں سے سبق لیں، اور جو اللہ کے علم کی روشنی اور نور ہم تک پہنچ رہا ہے، اس نور کو پھیلانے کا سبب بنے. وہ لوگ جو دنیا کے اندر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ظلم کے اندھیرے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ہیں، بدعتوں کے اندھیرے ہیں، جہالتوں کے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں، ٹینشن ڈپریشن کے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم کی روشنی اور نور نہیں ہے، وہ جن کے پاس یہ نور آ گیا ہے، وہ سورج بن جائے. وہ سورج بن جائے اور سورج بن کر اور اس روشنی کو سب تک پہنچائے. اگر وہ سورج نہیں بن رہے تو کیا کریں؟ اتنی ان کے پاس استطاعت، طاقت، صلاحیت نہیں ہے، اتنا علم کا نور نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ جس کے پاس نور ہے اس سے اس نور کو حاصل کریں اور اس سے اس نور کو اپنے اندر جذب کریں، اور پھر ایسے بھٹکنے والے، اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگوں تک اس نور کو پہنچائیں، اور تھوڑا تھوڑا ہی صحیح ان کو اندھیروں سے روشنی دکھا کر اور بہترین اجالے کی طرف جب کہ سورج نکل آئے گا اور اگلے دن کی شروعات ہو جائے گی، تو ان کو اندھیروں سے نکال کر اگلے روشن دن کی طرف لے کر آئیں. مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل کرنے والی ہے. ستارے بھی ہدایت دیتے ہیں، چاند بھی ہدایت دیتا ہے، سورج بھی ہدایت دیتا ہے. کتنی خوبصورت اللہ کی یہ تخلیقات ہے نا، اور یہ تخلیقات ہدایت دینے کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے یہ قرآن نور ہدایت بنا کے بھیجا ہے. اس کا علم حاصل کرنا ہے، عقل استعمال کرنی ہے، اور سورج، چاند یا ستارے بن جانا ہے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا دے. اللہ ہمارے ذریعے سے اس قرآن کے علم کو منور کروا دے، اور اس علم سے ہمارے گھروں کو منور کروا، ہمارے معاشرے کو منور کر دے، اور اس علم سے ہماری پوری کائنات میں نور اور اجالا بھر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام تیری تخلیقات نور پہنچا رہی ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنی بہترین تخلیق بنا کر اللہ اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یعنی دین کی دعوت دینے کا فریضہ اب ہر کسی نے انجام دینا ہے. محاسبہ کرنا ہے کہ ہم عقل والے ہیں یا نہیں، ہم اس دین کی دعوت کو آگے پہنچا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ، اور ہم اس روشنی سے دوسروں کی زندگی میں روشنی لانے کا سبب بن رہے ہیں کہ نہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ اگایا ہے تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف رنگ ہیں اس کے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو زمین سے اگایا ہے اس کے مختلف قسم کے رنگ ہیں. زمین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں اگاتا ہے؟ کھیتیاں اگاتا ہے، نباتات اگاتا ہے، غلے اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، معدنیات نکالتا ہے زمین کے اندر سے، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اتنی مختلف رنگوں کی یہ چیزیں ہمارے لیے رکھ دی. کیوں رکھی؟ تاکہ میری جو اشرف المخلوقات ہیں یہ بور نہ ہو جائیں، یہ محظوظ ہوں، یہ چیزوں کو دیکھیں اور یہ خوش ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پورے کائنات میں اتنے بکھرے ہوئے رنگ اللہ کی مصور ہونے کی بہت بہترین علامت ہے. کیسے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہر تخلیق کے رنگ ایسے اس میں بھرے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جتنے بھی آرٹسٹ ہیں دنیا کے اندر، وہ اپنی کلر کمبینیشن یا کلر سکیمز کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے، اللہ کی تخلیقات سے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندے اور ان کے اندر جو رنگوں کی کمبینیشنز رکھی ہیں، یہ جو جانوروں کے اندر رنگوں کی کمبینیشنز رکھی ہیں، یہ جو اللہ نے مختلف ارد گرد نظاروں میں اپنی کلر کمبینیشنز رکھی ہیں، وہ ہمارے اوپر ایسا ایک تاثر چھوڑتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور پھر وہ انسان اپنی اسی تاثر کو اپنی کریشنز کے اندر لے کر آتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محسوس کرنے کے لیے، ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو تم کہیں بور نہ ہو جاؤ، میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے خوبصورت سامان پیدا کیے ہیں۔ آپ عام ایک پھل کو لے لیجئے، پھل اٹھا لیں، گرمی کے پھل الگ، سردی کے پھل الگ۔ گرمیوں میں آم آتا ہے، ایک آم کو اگر ہم لے لیں تو آم ہی کے اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈفرینٹ شیڈز رکھے ہیں، کتنے ڈفرینٹ ذائقے رکھے ہیں، کتنے ڈفرینٹ شیپس رکھی ہیں، اور کیا ان کی ڈفرینٹ خوشبوئیں ہیں۔ خوشبو سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جی فلاں آم ہے۔ پھر آم اگر یلو کلر کا ہے تو اگر ہم کاٹیں اوپر باہر سے ان کے ڈفرینٹ کلرز، پھر جب ان کو کاٹتے ہیں تو کاٹنے میں بھی ڈفرینٹ یلو کے شیڈز ہم کو نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ ایک ہی آم کی اگر آپ دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو ڈفرینٹ شیڈز آف یلو نظر آئیں گے۔ سبزی کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی۔ سبزی کی دکان پہ اگر چلے جائیں تو حیران ہی ہو جاتے۔ سردیوں کے موسم میں تو انتہائی، میں کہتی ہوں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ انسان سبزی کی دکان پہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے تو گرین کے کتنے کو شیڈ سردیوں میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ کہاں تو وہ آئس برگ ہے، تو کہاں وہ دھنیا ہے، پودینہ ہے، پھر وہ بروکلی ہے، پھر زوکینی ہے، پھر وہ برنجل ہے، یہ جو بینگن ہوتا ہے وہ ہے، لال مولی ہے، سفید مولی ہے، پھر وہ مٹر کا ہرا کلر ہے، پھر پالک کا علیحدہ کلر ہے۔ مطلب گرین کے شیڈز ہی اتنے زیادہ، اور اس کے اندر جو ڈفرینٹ کلرز، ریڈ اینڈ وائٹ اور وہ یلو اور وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے کیپسیکم کے کلرز نظر آتے ہیں آپ کو۔ پھر کھیرا ہے، اس کے علیحدہ کلرز ہیں۔ اور مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرین کے ہی دیکھیں کتنے شیڈز رکھ دیے ہیں کہ انسان حیران ہی ہو جاتا ہے، اور دل ہی نہیں کرتا۔ سب میرا تو کم سے کم سبزی کی دکان پہ جا کے سردیوں میں ہلنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کہ اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے ہر قسم کی سبزیاں دیکھ کر، اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے خوبصورت کلر کمبینیشنز بھی رکھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، اگر ہم کنوؤں کا کلر اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو اورنج آتا ہے، اس اورنج کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈفرینٹ ورائٹیز کا رکھا ہے۔ ہر طرف آپ کو اورنج کی ڈفرینٹ ورائٹیز بھی نظر آتی ہیں، اور ان کے رنگوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا اورنج ہے، اور یہ کینو ہے، یا موسمی ہے، یا مالٹا ہے، یہ جو سنترا ہے۔ مطلب ڈفرینٹ کلرز ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ ان کے نام ہیں، اور ان کی ڈفرینٹ کوالٹیز۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کا، قدرت کا، اور یہ المصور ہونے کا یہ کیا انداز نہیں؟ اللہ نے کہا مختلف الوانہ، تمہارے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جن کے ڈفرینٹ میں نے کلرز رکھے ہیں۔ اور یہ کیوں رکھے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بے شک ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والی ہے۔ کیا نصیحت حاصل کرنی ہے ہم نے؟ اللہ ہمیں کیا نصیحت حاصل کروانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جو قرآن کی مختلف رنگ کی صورتیں پڑھ کر آئے ہو، اور کتنی طرح کی تم نے صورتیں پڑھ لی، ہر صورت کا مزاج الگ تھا، ہر صورت کا رنگ الگ تھا۔ سورہ بقرہ کا الگ ہی رنگ تھا، سورہ آل عمران کا تو علیحدہ ہی مزاج تھا، اس کے اندر تو جنگوں کی باتیں تھیں اور ان کے مختلف معاملات۔ اور اس کے بعد جب ہم نے سورہ نساء پڑھی تو اس کے اندر بالکل معاشرتی احکامات اللہ تعالیٰ نے گھر سے کی سطح سے لے کر پوری کی پوری امت کی سطح تک احکامات دیے۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں تو اس کا ہی رنگ الگ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے حوالے سے ہمیں کتنی باتیں بتائیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں سورہ انعام، اس کا اور مزاج ہے۔ پھر جب سورہ توبہ پڑھی تو اس کے اندر اور ہی اس کی بالکل ہی، سورہ انفال کے اندر بالکل ہی مختلف چیزوں کے لیے اللہ نے بتایا اور تیار کیا۔ سورہ توبہ میں منافقین کے رنگ دکھائے، توبہ کے طریقے سکھائے گئے، اللہ نے اس کا پیمانہ اور معیار دے دیا محبت کے حوالے سے۔ اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں کے ساتھ کتنا تعلق روا رکھنا ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز میں سورت میں کتنے ڈفرینٹ رنگ رکھے۔ سورہ یونس پہ سورہ یوسف، ہم نے کتنی صورتیں اب مکی پڑھی، اور ہر مکی صورت کا بھی علیحدہ ہی مزاج، ہمیں کچھ نہ کچھ رنگ اس میں نظر آتا ہے۔ کہیں اللہ شکر کی تربیت کر رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی تذکرے بتائے، ان کے حالات، ان کے رویے دکھائے، ان کے انجام بتائے ہیں نا۔ اللہ نے ہر صورت کے رنگ الگ الگ رکھے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ ہم نے اتنی رنگ کی صورتیں پڑھ لی ہیں، تو کیا ہمارے اوپر بھی
سب سے بہترین رنگ جس کو اللہ نے صبغۃ اللہ کہا تھا کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کون سا ہوگا. اتنی صورتوں کے پڑھنے کے بعد کہ ہمارے اوپر صبغۃ اللہ چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا، ہمارے لباس پر، ہمارے وضاقتہ کے اوپر، ہمارے اخلاق کے اوپر، ہمارے معاملات کے اوپر، ہمارے بات کرنے کے طریقے کے اوپر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے نشست برخاست کے طریقوں کے اوپر، ہمارے سونے جاگنے کے طریقوں اور رویوں کے اوپر، یا ہماری عبادات کے اوپر کہیں اللہ کا رنگ نظر آنا شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر نہیں ہوا تو یذکرون بن جائیں اور ان باتوں سے نصیحت حاصل کر لیں اور اپنے اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا کر اور اس رنگ کو معاشرے کے اندر بھی پھیلانا ہے. اس معاشرے کے اندر بھی اللہ کے رنگ کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر اپنے اوپر ہی نہیں چڑھے گا تو آگے اس رنگ کو کیسے غالب کرنے کی کوشش شروع کریں گے نا. سب سے پہلے رنگ اللہ کا اپنے اوپر چڑھانا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یذکرون، تم اس میں کیا کرو، اپنے لیے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر غالب کرو جو تمام رنگوں سے بہترین رنگ ہے، اور اپنے اوپر غالب کر کے اس رنگ کو آگے پھیلاؤ. اور یہ رنگ غالب کیسے ہوتا ہے؟ تیتر بٹیر بن کے ہوتا ہے کہ آدھے تیتر ہو جائیں آدھے بٹیر ہو جائیں، یا دو کشتیوں میں سوار ہو جائیں اور دنیا میں مل جائے اور آخرت میں مل جائے؟ نہیں. اس کا رنگ یہ کیسے آپ کو ملے گا، کیسے چڑھے گا رنگ؟ ادخلوا فی السلم کافہ کرنا پڑتا ہے. جب ڈائر کپڑے کو ڈائنگ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سارے کپڑے کو کڑھائی میں ڈالتا ہے نا. تو بس ادخلوا فی السلم کافہ کرنا ہے. اسلام کے سمندر میں پورے کا پورا غوطہ-زن ہونا ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر کا نہیں کرنا. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا رویہ اختیار کریں گے تو صبغۃ اللہ ہم پر نہیں چڑھ سکے گا. یہ تو منافق کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ کنارے پر رہ کر بندگی کرتا ہے، جب فائدہ ہوتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور جب نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے پیروں پہ پلٹ جاتا ہے. ایسے لوگوں کی دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نفاق کو ہمارے اندر سے نکال کے ہمیں اخلاص عمل عطا فرمائے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہ ذات ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی مسخر کیا. ایک اور اپنی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندر ہے اس کو بھی میں نے تمہارے لیے مسخر ایسے کیا ہے کہ اس کے اندر سے تم اس کے اندر سے لحمن طریًا، یعنی کہ تر و تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہو. ہم سمندر کے اندر سے تر و تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہیں. کون سا گوشت ہے جی جو ہم سمندر کے اندر سے نکال کے کھاتے ہیں؟ سمندر کی مخلوق جس کو ہم مچھلی کہتے ہیں، یہ بیسٹ فارم آف فوڈ ہے، جو کہ سی فوڈ از دا بیسٹ فارم آف فوڈ ہے اور بیسٹ فارم آف پروٹین بھی ہے. اللہ نے اس بیسٹ فارم آف پروٹین کا تذکرہ کیا کہ اس کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور یہ تمہارے لیے میں نے آسان کر دیا اس کا شکار. تم جاؤ اور اپنے سمندری مخلوق کو نکالو اور اس کو اپنے لیے استعمال کرو، اس میں سے کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تم کھاتے ہو. اور یہ دیکھیے یہ تو وہ کھانا ہے جو جنتیوں کا کھانا ہوگا. جب جنتی بلا حساب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے جنتی جو جنت میں جائیں گے ان کو وہاں پر کیا ملے گا؟ ان کا ناشتہ کس چیز سے کروایا جائے گا؟ مچھلی کی کلیجی سے ان کا ناشتہ کروایا جائے گا. یہ مچھلی کی کلیجی، اور کلیجی ہمیں معلوم ہے کہ باڈی کا وہ پارٹ ہوتا ہے، وہ آرگن ہوتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ نیوٹرینٹس ہوتی ہیں، میکسیمم نیوٹرینٹس کو اسٹور کرتا ہے. ہمارا جو انرجی اور نیوٹرینٹس کو اسٹور کرنے کا جو ایریا ہے، جو آرگن ہے، وہ کیا ہے باڈی کے اندر؟ وہ ہے لیور. اور اس لیور کے اندر ہی اسٹور ہوئی ہوئی جو انرجی ہوتی ہے وہی ہماری سارے دن میں یوٹیلائز کرتی ہے ہماری باڈی. تو مچھلی کی کلیجی بھی پھر کیا ہوگی؟ مچھلی کا بھی بیسٹ آف بیسٹ جو حصہ ہے
اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ غذا ہے جس کو ذبح نہیں کیا جاتا. ذبیح کا عمل اللہ نے ذبیح کا حکم باقی ساری مویشیوں کے لیے جہاں ہم کو دیا ہے، تو اس ذبح کے عمل میں ہم نے دیکھا تھا کیا ہوتا ہے، سارے کا سارا خون نکل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں باڈی میں گوشت میں کوئی خون باقی نہیں رہ جاتا. لیکن مچھلی وہ جانور ہے جس کو ذبح ہی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو پانی سے نکالتے ہیں یہ مر جاتی ہے، اور جب یہ مرتی ہے تو پھر اس کا خون تو اس کے اندر ہی رہ جانا چاہیے نا. اللہ نے پھر یہ خون ہمارے لیے کیوں جائز کر دیا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا ہی خوبصورت ایک پروسیجر ہے، جو پروسیس اللہ نے مچھلیوں کے اندر رکھا ہے. مچھلیوں کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جو کہ ان کے حلق کے پاس ہوتی ہے، جس کو ایپیگلوٹس کہا جاتا ہے. جیسے ہی مچھلی باہر نکالی جاتی ہے پانی سے، تو وہ سارے کا سارا اس کا خون وہ سمٹ کے اس کے ایپیگلوٹس میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو آرام سے کھا لیں گے، آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیا خوبصورت اللہ نے مچھلی کے اندر بھی یہ سسٹم ہمارے لیے رکھا کہ ہم آرام سے مچھلی کا گوشت کھا سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سمندر سے مسخر کر دیا. اللہ نے یہ تر و تازہ گوشت ان مچھلیوں کی صورت میں ہمارے لیے مسخر کر دیا. اور سمندر کی جو بہت ساری مخلوقات کے حوالے سے آتا ہے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں، لیکن وہ مچھلیاں جو آدھا اس میں رہتی ہیں، آدھا ٹائم زمین پر رہتے ہیں اور آدھا پانی میں رہتے ہیں، جیسے کیچوا ہو گیا یا مگر مچھ ہو گیا، تو وہ ہاف آف دا ٹائم پانی میں رہتے ہیں، ہاف آف دا ٹائم وہ زمین پر رہتے ہیں. تو ایسی مخلوقات جو ہے نا وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ان کی اجازت نہیں ہے. ہاں کچھ مفتیان جو ہیں، کچھ علماء جو ہیں وہ بہت ساری سی فوڈ کو مکروہ قرار دیتے ہیں، جیسے کہ جھینگا ہے یا کریبس ہیں یا لابسٹرز ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ سی شیلز ہیں، ان کے اندر پائی جانے والی مولسکس ہیں، وہ سب ان کو وہ مکروہ قرار دیتے ہیں. واللہ عالم، اگر دل کرے تو کھا لیں، نہیں دل کرے تو نہ کھائیں، نہیں دل کرے تو نہ کھائیں. لیکن مچھلی تو کھائی جا سکتی ہے، تو ہم مچھلی کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. اور مچھلی اللہ تعالیٰ نے بیسٹ فارم آف فوڈ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس میں سے نکالتے ہو حلیۃً، زیور نکالتے ہو، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، یعنی کہ ایسے زیورات نکالتے ہو سمندر کے اندر سے جس کو تم پہنتے بھی ہو. کون سے زیورات نکالتے ہیں جناب ہم سمندر کے اندر سے جن کو ہم پہنتے بھی ہیں؟ ویری گڈ، پرل نکالنے چاہتے ہیں نا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، جو پرل سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے، تو ساتھ ہی ساتھ سمندر کے اندر اللہ نے سونا بھی رکھا ہے، اللہ نے سمندر کے اندر چاندی بھی رکھا ہے. یہ سب ناردرن ایریا سے نکل کے آتے ہیں، پہاڑوں سے نیچے آتے 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 وہ سب سمندر میں پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ نے بے شمار قسم کے معدنیات رکھے ہیں، اللہ نے بے شمار قسم کے ہمارے لیے سمندر کے اندر بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سی شیلز رکھے ہیں، جن کو لوگ زیوروں کی صورت میں بنا کے اور پہنتے ہیں. پرل کیسے بنتا ہے؟ جو سمندر کی تہوں میں جا کے بنتا ہے. اللہ نے یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کیڑے، آئسٹر کا جو شیل ہے اس کے اندر پائے جانے والے کیڑے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی ڈال دی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ میری اشرف المخلوقات کی خواتین ہیں، انہوں نے سجنا سنورنا ہے، لہٰذا ان کے پہننے کے لیے پرل بناؤ. اور وہ کیسے پرل بناتا ہے؟ اس کے شیل کے اندر جب جیسے ہی کوئی ریت کا ذرہ آتا ہے، ریت کا ذرہ آنے کے ساتھ ہی اللہ نے اس آئسٹر کو یہ حس دی ہے کہ یہ کوئی چیز جو ہے نا وہ کوئی کہہ لیں آپ ان نون چیز اندر آ گئی ہے جو باڈی کے لیے ان نون ہے. اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ فیلنگ آف ریجیکشن آ جاتی ہے کہ یہ مجھے نقصان نہ دے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے ہی اس شیل کے اندر ایک ریت کا ذرہ جاتا ہے تو اس کی باڈی سے سیکریشنز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیکریشنز بناتا جاتا ہے اور بناتا جاتا ہے اور اس کو جو ریت کا ذرہ ہوتا ہے اس کو کور کر دیتا ہے.
جب وہ ریت کا ذرہ کور ہو جاتا ہے تو وہ کوئی دوسرا اسی طرح سے قطرہ آتا ہے، ذرہ آتا ہے ریت کا، وہ پھر دوبارہ اس کے گرد بھی جو ہے وہ لعاب سیکریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ 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 جیسے 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 ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ 6 سے 8 سالوں میں جا کے وہ ایک پرل بن جاتا ہے، ایک پرل بنتا ہے، اس کے بعد دوسرا پرل بنتا ہے، اور اسی طرح آہستہ 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 جتنے ذرات اندر گئے ہوتے ہیں اتنے پرلز بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے اوائسٹر کو سکھا دیا میرے اور آپ کے پرل بنانے کے لیے کے حوالے سے طریقہ۔ 6 سے 8 سال لگتے ہیں ایک پرل بننے میں، اور انسان نے کیا کیا؟ انسان نے انہی اوائسٹرز کو نکالا، انہی شیلز کو سمندر کے اندر سے نکالا، آرٹیفیشل پونڈز بنائے، وہاں پہ ڈیپتھ میں جا کے ان کو رکھ دیا گیا، اور یہی پروسیس وہاں پہ کرواتے ہیں، اور ان سے آرٹیفیشلی پرلز بنانے کا کام کیا لیا جاتا ہے، اور 3 سال میں وہ پرلز بن جاتے ہیں۔ تو جو کیا کہتے ہیں جو مشین میں پرلز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی وہ خوبصورتی، وہ شائن نہیں رکھتے جو نیچرل پرل کی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اوائسٹر سے پرل بناتا ہے وہ بھی صرف ایک ہی قسم کا، ایک ہی کلر کا پرل نہیں ہوتا، ڈفرینٹ سائزز کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ شیپس کے ہوتے ہیں۔ کوئی گرے کلر کا پرل ہوتا ہے، کوئی پنک کلر کا پرل ہوتا ہے، کوئی کاپر کلر کا پرل ہوتا ہے، پیچش کلر کا پرل ہوتا ہے، کوئی وائٹ کلر کا پرل، مطلب پرلی وائٹ جیسے ہوتا ہے نا، ڈفرینٹ کلرز کے آپ کو پرلز نظر آتے ہیں، اور یہ بالکل سب کے سب یہ نیچرل کلرز ہیں پرلز کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سجنے سنورنے کے لیے سونا بھی رکھا سمندر کے اندر، اللہ نے پرلز بھی رکھ دیے کہ میری امت کی، میرے اشرف المخلوقات کی عورتوں نے سجنا اور سنورنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ان زینتوں کو نکالا نا۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان کو نہیں، یہ اس کو اوائسٹر کو نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور کیڑے کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کیا کرو، میری امت کی عورتوں کے لیے کیا بناؤ؟ ریشم بناؤ۔ اور وہ ریشم کون بناتا ہے؟ وہ ریشم بناتا ہے اس کا شہتوت کا کیڑا۔ شہتوت کا کیڑا یہ بناتا ہے ریشم، اور ایسے بناتا ہے کہ یہ سارا وقت ریشم کے جو کیڑا ہوتا ہے یہ کھاتا ہے ملبری کے پتے، شہتوت کے پتے کھاتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ 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 جب اس کا جو لاروا ہوتا ہے، یہ لاروا اپنے دنوں کو، اپنی ڈیز پورے کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ لاروا پیوپا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ پیوپا بنتا ہے، اور پیوپا بن کے وہ ایک ککون کی صورت میں آ جاتا ہے، اور یہ جتنی دیر ابھی ککون نہیں بنا ہوتا، یہ پتے کھا کھا کے آہستہ آہستہ اس کے ککون بننے تک یہ اپنے جسم سے ایک دھاگا نکال رہا ہوتا ہے، اور اس دھاگے کو ہم ریشم کہتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا دھاگا ہوتا ہے کہ 1 کلومیٹر تک یہ اس طرح الجھتا جاتا ہے ککون بنانے کے لیے، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، اور آہستہ 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 اسی دھاگے سے ایسے انسرکل کرتا جاتا ہے اپنی باڈی کے اوپر انسرکل کرتا ہے کہ وہ ایک ککون کی شیپ میں بن جاتا ہے، اور یہ ککون جو ہے پھر اس کے اندر وہ پیوپا اس کے اندر سم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب پیوپا کا اپنا ٹائم ختم ہوتا ہے تو یہ ککون پھٹتا ہے، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ اس کا وہ نکل آتا ہے، اور وہ صرف اور صرف وہاں دھاگا رہ جاتا ہے۔ پھر ان ککونز کو نکالا جاتا ہے، ان ککونز کو اللہ نے یہ علم دیا، ان ککونز کو اٹھایا جاتا ہے جو خالی ہو چکے ہیں، اس ککون کو نکال کے ان سارے ککونز کو جمع کیا جاتا ہے، جس پہ اب دھاگا لپٹا ہوا ہے، اور 1 کلومیٹر لمبا اس کا تھریڈ ہوتا ہے۔ ان کو ابالا جاتا ہے، ابالنے کے بعد پھر ان کو کھولا جاتا ہے، اور کھول کر پھر ریشم بنتا ہے، اور پھر ریشم کو پھر مختلف مشینوں میں ڈال کے ریشم اس سے بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے کتنے اپنے کیڑوں کو میری اور آپ کی سجنے سنورنے کی چیزیں بنانے کے لیے حکم عطا کر دیا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی ہے ان زینتوں کو جو میں نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یا اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نکالی۔
ہمارے لیے نکالی ہیں، ہمارے لیے ان کو مسخر کیا. لیکن کتنی ناشکری ہے نا کہ ہم انہی زینتوں کو اختیار کرتے ہیں، اور اختیار کرنے کے بعد نکلتے ہیں اور جا کے سارے معاشرے کی دلہن بن کر اس کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے جہاں میرے اور آپ کے لیے ان نعمتوں کو، ان زینتوں کو نکالا، ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی حکم دیے تھے. اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی زینتوں کو مت ظاہر کرو سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اور اللہ نے پوری لسٹ دے دی کہ صرف یہ محرم رشتے ہیں، ان کے سامنے زینتوں کو ظاہر کر سکتی ہو، باقی سارے معاشرے کی دلہن بن کے ہر نامحرم کے سامنے نکل کے جو ہے وہ زینتوں کو اختیار کر کے مت نکل کر آنا. آج ہماری سانس ہی نہیں آتی، ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ ہم ان پرلز کی نیکلسز کو اپنے جیوب کے اوپر ڈال کے اور کھول کر اپنے پورے جیوب کھول کر اپنے سارے سطر کو ظاہر اور اوڑیاں کر کے تمام لوگوں کے سامنے دکھاتی پھر رہے. اور جب تک کہ یہ جو شادی بیاہ کے خاص طور سے معاملات جہاں اتنا زیادہ انسان نے تبرج کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جا دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح تبرج مت کرنا. یعنی کہ اگر تبرج کیا ہوئے تو بہت زیادہ پرومیننٹ ہوئی بھی ہو تو اپنے تبرج کو کیا کرو، اس کو ظاہر مت کرنا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر مت کرنا. کیا کرو، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، جب تمہیں گھر سے باہر نکلنا ہو، کسی نامحرم کے سامنے جانا ہو تو پھر اپنی ایک جلباب اپنے اوپر اوڑھ لینا، اور پھر اپنی ساری زینتوں کو چھپا لینا. اللہ کی یہ ناشکری نہیں ہے کہ ہم اتنے جیوب کھول کے اپنے سینے کے گلے کا وہ حصہ جو خاص طور سے ہمیں تاکید کی گئی کہ اس کو چھپا کر رکھنا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنی جیوب کے اوپر ڈال لیں، اور ہم اپنے جیوب کے اوپر انہی پرلز کے نیکلسز کو سجا کر اور سارے غیر مردوں کو دکھانے کا رویہ اختیار کرتے ہیں. کیا یہ اللہ کی ناشکری نہیں؟ جہاں ایک اللہ کی شکر گزاری ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، وہاں دوسری شکر گزاری یہ بھی تو ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کیا جاتا. اللہ ہمیں شکر گزاری کے طریقے سکھائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا یہ سورج، اور اس کے گوشت تر و تازہ نکالو اور کھاؤ، اور اس میں سے زیورات نکالو اور ان کو پہنو، سب کچھ تمہارے لیے میں نے مسخر کیا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی وہ پھاڑنے والی ہے بیچ اس کے، یعنی جو تم دیکھتے ہو کہ کشتی کس طرح سے ہوا کا سینہ چیرتا ہوا چلتی چلی جاتی ہے. اور یہ جو کشتی ہے اللہ کی ایسی بہترین تخلیق، یہ بھی کیا کرواتی ہے، اس سے بھی ہم سفر کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم تجارتیں کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چیزیں پہنچاتے ہیں، ایک ملک سے دوسری جگہ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس لیے جاتے ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. ایسا ہے کہ نہیں، لوگ بڑے بڑے جہازوں پر، شپس کے اوپر اپنے مال کنٹینرز پہ لوڈ کرواتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کا جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا اسی لیے تمہارے لیے میں نے مسخر کیا ہے کہ یہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، یا تم جاتے ہو فضل تلاش کرتے ہو. کرنا کیا ہے، اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ نے سب کچھ اس لیے کیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو کیا کرنا ہے مجھے آپ کو؟ شکر گزار بننا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کہ ہم شکر گزار بن جائیں. اللہ نے یہ ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو اسی لیے تو دکھائی ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن تم میرے لیے ہو، تم صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ دیا. یعنی القا مینز گاڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو، اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑا ہے. تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ جب زمین بنی تھی تو زمین گیس کا گولا تھی. اللہ نے اس کو
ठंडा किया, इसको कूल किया और कूलिंग इफेक्ट से ये लिक्विफाई हो गई। लिक्विफाई हुई तो ये सेमी सॉलिड बन गई और सेमी सॉलिड होने से ये लुढ़क रही थी। तो इसको लुढ़कने से बचाने के लिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया था, इसके अंदर पहाड़ों की मेखों को गाड़ा था और ऐसा गाड़ा था कि 2/3 नीचे और 1/3 ऊपर जो हम देखते हैं हमें नजर आता है। अल्लाह ने कहा इसलिए तुम्हारे लिए कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए अल्लाह ने इस जमीन को लुढ़कने से बचाया और उसमें पहाड़ों को गाड़ दिया। वसुबुलन लअल्लक व अनहारन, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें नहरों को भी जारी किया, वसुबुलन और रास्ते बनाए, लअल्लकुम तहतदून, शायद कि तुम हिदायत पा जाओ। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ पहाड़ों को बनाया, तो पहाड़ों को भी मैंने आपको भी पहले भी बताया ना कि पहाड़ भी क्या है, वो भी अल्लाह की ऐसी मखलूक, और एक मखलूक एक काम नहीं करती, कभी भी बेशुमार काम करती है। पहाड़ों को अल्लाह ने मेखों की तरह गाड़ा में, अगर पहाड़ों को अल्लाह ने देखा, हम देखते हैं तो कहाँ रखा है, अमूमी तौर पर सतह समंदर से बहुत ज्यादा बुलंद जगहों पर पहाड़ों को अल्लाह ने नस्ब किया है। अगर जमीन पर पहाड़ ना होते तो दरिया ना बहते, और दरिया जो बहते हैं तो वो कुदरती रास्ते अल्लाह ने उनमें बना दिए हैं, और कुदरती रास्तों से वो पानी बहने का अमल होता है, और वो नहरों की सूरत में अल्लाह ने पूरा नहरी निजाम जारी कर दिया। पूरा नहरी सिस्टम जारी है, कुछ ऊपर चलता है पानी और कुछ ज़ेरे जमीन पानी चलता है। और अल्लाह ने जहाँ ये रास्ते नहरों, पानी के जाने के नहरों के हवाले से बनाए, वहां पर अल्लाह ताला ने सुबुलन यानी कुदरती रास्ते भी बनाए, जिनको हम माउंटेन पासेस या दर्रे भी कहते हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल ना हो और आसानी से चले जाएं। जब मैं छोटी होती थी तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम तो जाते हैं, जो हमारी रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दी हैं, हम तो उन जगहों से दूसरी जगहों पर रोड्स के जरिए से पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पहले रोड्स नहीं थी तो लोग कैसे जाते होंगे, पहाड़ पे चढ़ते होंगे, फिर उतरते होंगे, फिर चढ़ते होंगे, फिर उतरते होंगे, तो कितनी मुशक्कत होती होगी उनको। लेकिन नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुबुलन, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते, कुदरती रास्ते बनाए हैं, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत हासिल करो, ताकि तुम्हें रास्ते मिल जाएं। तो गोया अल्लाह ताला ने कुदरती रास्ते भी हमारे लिए बनाए हैं। पहाड़ों के दरमियान अल्लाह ने कुदरती रास्ते रखे हैं, और इन्हीं रास्तों से जो ये भी होता था कि जैसे कि कुछ बकरियां आपको नजर आती हैं, जो हाइकिंग ट्रैक्स बने होते हैं, तो समटाइम्स मैं ये भी सोचती थी कि ये जो हाइकिंग ट्रैक्स हैं ये शायद बकरियों के चढ़ने उतरने की वजह से बन जाते होंगे, लेकिन नहीं, ये अल्लाह ने बनाए हैं। ये ऐसे रास्ते बनाए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना एक इंसान के लिए खुद आसान हो जाता है, उस पे से जाना। अभी कुछ अर्से पहले की बात है कि हम गए हुए थे नथिया गली, और नथिया गली में जहाँ हम ठहरे हुए थे तो हम अपने होटल के पीछे से हम एक इसी तरह के एक कुदरती रास्ता था, उसके ऊपर से हम उतरते हुए हम नीचे की जानिब चले गए। अब जब हम नीचे की जानिब चले गए तो हमें, मेरा ख्याल है को हार्डली 4 मिनट लगे होंगे, और हम आराम से ऊपर से नीचे उतर के और दूसरी तरफ हम दूसरी रोड पर पहुंच गए। जब दूसरी रोड पर पहुंचे तो वहां हमने कोई आदमी था, उससे हमने पूछा कि भाई हमने अपने उस तरफ फलां होटल में जाना है, तो अब हम कैसे जाएंगे, हमें रोड से आप बता दें कि हम रोड से वापस अपने होटल में जाना चाहते हैं। तो उसने बताया कि उसने जो रास्ता बताया रोड्स के जरिए से, तो वो तो 6 घंटे लगने थे हमें अपने होटल में पहुंचने में, और वो जो 6 घंटे रोड पे इसके जरिए से पहुंचना था, तो कुदरती रास्ते से कितनी देर लगी हमें उतरने में, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। और अगर हम चढ़ते तो मेरे ख्याल हार्डली हमें 10 मिनट लग जाते, 10 नहीं 15 मिनट लग जाते अगर ज्यादा मुश्किल होती तो हम इतनी आसानी से वहां से, ये कुदरती रास्ते जो अल्लाह ने बनाए हुए हैं, और ये हर जगह पूरे के पूरे पहाड़ी इलाकों में अल्लाह ताला ने ऐसे ही माउंटेन पासेस, दर्रे और रास्ते जो है वो रखे हुए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो देखिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे हमारे लिए हर जगह हर चीज की हिदायत के लिए, रास्ते हासिल करने के लिए तरीके रखे, जराए रखे। तो क्या दुनिया की हिदायत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते बनाए, हिदायतें रखी, तो क्या दीन का इल्म हासिल करने के लिए या जन्नत तक जाने या पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई रास्ता, कोई हिदायत का जरिया नहीं रखा होगा?
اللہ سبحان، یہ دنیا اللہ کی نظر میں ہم جو ہے وہ بہت حقیر ہے، بہت حقیر، مچھر کے مکھی کے پر سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ حقیر ہے کہ اتنی عارضی دنیا، اتنی فانی دنیا جس کو اللہ نے اتنا سجایا، اتنا مسخر کیا، اتنا مفید بنا دیا ہماری ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں راستے تک رکھ دیے۔ تو جو ابدی قیام گاہ ہے جو اتنی خوبصورت ہے، جس کو نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ جانا اور نہ محسوس کیا، تو اللہ نے کیا ادھر پہنچنے کے لیے ہمارے لیے کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ کچھ نہیں رکھا ہوگا؟ اللہ نے وہاں پہنچنے کے لیے بھی رکھا ہے، اللہ نے وہاں پہنچنے کے لیے بھی ہمارے لیے اس قرآن کا ذریعہ، قرآن کی ہدایت کا طریقہ رکھا ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنا ہے، اور اس ہدایت کو پانا ہے، اور اس ہدایت کے اوپر اپنے عمل کو لے کر چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ ان احکامات کے مطابق جب ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اخروی جو زندگی ہے اس میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، اصول کیا مل رہا ہے کہ اپنی زندگی کو جب بھی ڈگمگاتا ہوا، ڈولتا ہوا پاتے ہو تو اعمال صالحہ کی میخیں اس میں گاڑ دو۔ یہ جو 5 ستون ہے نا تمہارے اسلام کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، ان ستونوں کی میخیں گاڑ دو اپنی زندگی میں۔ کبھی ڈولتا پن محسوس کرو گے تو ان ستونوں کی میخیں گاڑ دو، توحید پر راسخ ہو جاؤ، قدرتی طور پر تمہارے لیے جنت کے راستے حاصل کرنا اور صراط مستقیم ملنا آسان ہو جائے گا۔ یہ روحانی عبادات، تقوی، صبر، شکر، توکل، ذکر، اس پر جم جاؤ، سب کچھ پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ہم ان پر جم جائیں گے تو ہدایت بھی مل جائے گی۔ ظاہر ہے ان پر جمیں گے تو ہدایت اسی کو ملے گی نا جو ان پر جمے گا، جس میں تقویٰ ہوگا۔ اپنی ساری تعلیمات کو حاصل کرنا، قرآن کی تعلیمات سے ضابطۂ حیات کو لینا اور تاروں کی طرح اپنی زندگی میں ان کو سجانا، اور جو صراط مستقیم ہے اور جنت کا حصول ہے وہ ہمارے لیے بھی کتنا آسان ہو جائے گا نا۔ اللہ یہی بات مجھے اور آپ کو یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب اس لیے دیا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، وعلامات بالنجم ہم یہتدون، اور علامتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں اور ستاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ آیت نمبر 16 کے اختتام میں آپ دیکھیے ہم یہتدون کے الفاظ آ رہے ہیں، اور اگر ہم اس سے پہلے آیت نمبر 11 کے آخر میں دیکھیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 16 کے اینڈنگ ورڈز کے اوپر غور کریں تو ان کے اندر ایک ربط ملتا ہے، ایک تسلسل ملتا ہے، اور ہدایت پانے کا ایک طریقہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہر لفظ کو، ہر آخری لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ آیت نمبر 11 کے اختتام میں آ رہا ہے تفکرون، کہ تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا آیت ہے اس میں آ رہا ہے لعلکم لقوم یعقلون، یا عقل کرنے والوں کے لیے۔ پھر آ رہا ہے یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ پھر آ رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر لو، اور پھر کہا جا رہا ہے لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ تو گویا سب سے پہلے انسان اللہ کے تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، غور و فکر جب کرتا ہے تو اس غور اور فکر کرنے سے یا قرآن کی آیات کو جب سنتا ہے تو اس کا وہ پروسیس جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کا ذہن متحرک ہوتا ہے، اور اس کے اندر آتی ہے عقل۔ جب اس میں عقل آتی ہے، سننے سے، جاننے سے، دیکھنے سے، غور و فکر کرنے، تذکر، تدبر سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر عقل آتی ہے۔ جب عقل آتی ہے تو پھر ہی اس کے اندر نصیحت آتی ہے، وہ نصیحت حاصل کرنے والا بنتا ہے۔
تو نصیحت حاصل کرتا ہے جب اللہ کی پہچان اس کو ہوتی ہے، اللہ کی چیزوں سے اس کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، تو ذکر الہی اس کی زبانوں پہ تر ہو جاتا ہے، وہ ذاکر بن جاتا ہے. اور جب انسان ذاکر بنتا ہے تو پھر ہی اس کے اندر شکر آتا ہے. لعلکم تشکرون، ذکر ہی انسان کو شکر کی طرف لے کر جاتا ہے. سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ذکر. ذاکر جب بنتا ہے انسان، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کو محسن تسلیم کرتا ہے، اس کی تمام نشانیوں سے اللہ کو معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس کے دل میں اس کے لیے شکر آتا ہے. پھر وہ شکر کرتا ہے. جب شکر کرنے کے رویے پر آتا ہے، تو جب شکر پر کرتا ہے انسان، تو سب سے پہلے جب شکر انسان کرتا ہے تو پھر ہی انسان کو صبر آتا ہے. اور صبر کس وجہ سے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، تو اللہ تو مجھے آپے میں رکھنا، کہ یہ نہ ہو کہ میں ان کی وجہ سے تکبر میں پڑ جاؤں. تو انسان تکبر کی نفی کرتا ہے، اپنے آپ کو آپے میں رکھتا ہے، اور صبر اس کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. اور جب صبر آتا ہے، جب سے کہ ذکر آیا، شکر آیا، صبر آیا، اور پھر انسان کے اندر انشاءاللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے. تو ہدایت کے لیے آپ کو طریقہ کار اور راستہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے ہم نے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے. یہ سب سے پہلی سٹیج جو ہے نا، وہ ذکر ہے. ذکر یعنی کہ تفکر ہے. تفکر کے بعد انسان عقل کرتا ہے، اور عقل کرنے کے بعد ذکر کرتا ہے، پھر شکر کرتا ہے، اور اس کے اندر صبر آتا ہے. وہ آپے میں رہتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، تکبر میں نہیں جاتا، اور اپنے آپ کو کنٹرول اور کمپوز رکھتا ہے، اور پھر ہی وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بس وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ یعنی کہ وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کبھی بھی یہ دونوں چیزیں یکساں اور برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی ایک سپر پاور ہے جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، بہت بڑا ماہر خلاق ہے، مالک ہے، الودود ہے، الرحمن ہے، المصور ہے، وہ اللہ ہے، رازق ہے، ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے. وہی جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہ بنا رہا ہو؟ ایک وہ چیز ہے جو کچھ بھی نہیں بنا رہی نا، وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتی ہے جو بہت کچھ چیزیں بنا رہی ہے، اور وہ ہر چیز بنا بھی رہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت کا معاملہ بھی کر رہی ہے، اس کو اس کی کلائمیکس تک پہنچا بھی رہی ہے، اس کا رزق بھی دے رہی ہے، اس کے رحمان ہونے کے حوالے سے اس پر رحم بھی کر رہی ہے، ساری چیزیں کر رہی ہے، اس کو ہدایت بھی دے رہی ہے. تو ایک ہی تو ہو سکتا ہے نا جو یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں. بہت سارے اگر خالق آ جائیں گے تو وہ تو نہیں نا یہ ساری چیزیں کر سکیں گے. وہی اس قابل ہے پھر کہ اس کی بندگی کی جائے اور اسی کو اپنا رب مان کے چلا جائے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ اپنی پہچان کروائی ہے کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں ہر چیز کا خالق ہوں، اور میں ہی ان چیزوں کا مالک ہوں، اور میں ہی وہی بہت بڑا سپر پاور ہوں جو تمام چیزوں کو بنانے والا ہوں اور ان کو کنٹرول کرنے والا ہوں، ان کو بہت ہی نظم و ضبط سے اور ہارمونی سے چلانے والا بھی ہوں. تو ایک ہی رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ کبھی بھی دوسرے لوگوں کے یا دوسرے شریکوں کا مقابلہ اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی یہی بات اگر ہم دیکھ لینا کہ وہی خالق ہے اور وہی ہر چیز کی خلاقی کو کر رہا ہے اور اس کا نظام بھی سنبھالے ہوئے، تو بس یہی اللہ کی پہچان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ نے آگے اب فرمایا افلا تذکرون، کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ پھر بھی تم ایسے ہی لوگوں کے پاس جا کے مانگنے شروع ہو جاتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، داتا ہمیں دے دے، اور جا کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے شروع ہو جاتے ہو. کبھی اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہو، کبھی اپنے معاشرے کی رسومات کو خدا بنا لیتے ہو. انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، تم اپنے ایلیٹس کو کاپی کر کے فالو کر کے انہی کی باتوں کو مان کے چلتے ہو. ان کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے، تاغوتی طاقتوں کو خدا بنا کے چلتے ہو. کیا انہوں نے یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہیں؟ تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گی.
ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائی، اتنی چیزیں بنائی، چھوٹی تھوڑی سی نعمتیں گنوائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، اور حال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں تم کو دیتا ہی چلا جاتا ہوں، بخشتا ہی رہتا ہوں، اور تمہارے گناہوں سے بخش کر تمہیں اپنی رحمت سے مزید ہی نوازتا چلا جاتا ہوں۔ اگر ایک بھی نعمت تم سے لے لوں تو پھر تم انہی کو لے کر بیٹھ جاتے ہو اور ناشکری کے رویے اپنا لیتے ہو۔ آج ہمارا بالکل ایسا ہی حال ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت اللہ اگر ہم سے لیتا ہے تو ہم باقی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، بس وہی ایک جو ہماری محرومی ہوتی ہے اسی کو لے کر بیٹھ کے اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، وہ بھول ہی جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے مالا مال ہمیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ یقین مانیے، ہم روتے رہتے ہیں کہ بلڈ پریشر اتنا ہو گیا ہے، کمر میں تکلیف ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، فلاں ہے، یا گیس ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جا کے آدھا گھنٹہ گزار کے آ جائیں، آدھا گھنٹہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جا کے گزار کے آ جائیں، آپ یقین مانیے میرا خیال ہے کبھی بھی آپ اپنی تکلیفوں کا رونا بھول جائیں گے، اور آپ نہیں روئیں گے کہ اللہ میں بہتوں سے بہت اچھی ہوں۔ یقین مانیے ایسی کنڈیشنز میں لوگ آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے اللہ تو تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ہے کہ میں بہتوں سے بہت اچھی ہوں۔ ہم اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ایک نعمت لے بھی لیتا ہے تو پھر ہمیں ہمارا حال اسی طرح ناشکرے پن کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ کہا تھا نا حضرت رابعہ بصری نے کہ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس جاتے ہیں لیکن شکر کے لیے زبان نہیں ہلتی، ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے، ہم ان نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اتنی نعمتیں اگر وہ چھن جائیں ہم سے پھر ہمیں پتہ چلے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نے کہ نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اپنی نعمتوں کے زوال سے بھی جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ ہماری تو مزاج ہی خطا ہے، اللہ اور تیری صفت عطا ہے، اللہ تو ہمارے رویوں سے درگزر کر کے اپنی نعمتوں کا سلسلہ ہم پر جاری ساری رکھنا۔ بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، یعنی رات کی تاریکی میں یا بند کمروں میں یا سرگوشی میں جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم اعلانیہ دن کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہو وہ ان کو بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ہمارے سارے گناہوں پر پردے ڈال رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں معاف ہی کر کے نوازتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کسی چیز کو تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود تخلیق کیے جاتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں نا انسان کی جن کو انسان پوج رہا ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے، اور ہم پکارتے ہیں، واقعی انسان بہت چیزوں کو پکارتا ہے، بزرگان دین کو پکارتا ہے، اصحاب قبور کو پکارتا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کو پکارتا ہے، یا کہہ کے مخاطب کرتا ہے، یا غوث اعظم، یا غوث الثقلین، یا علی، یا مختلف قسم کی کر کے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو، جس کو پوجتے ہو، انسان ان کو بھی، قبروں کو بھی پوچھتا ہے، بزرگان دین کو پوچھتا ہے، اپنے نفس کو پوچھتا ہے، گاؤں ماتا کو لوگ پوچھتے ہیں، لوگ جو بتوں کو تخلیق کر کے ان کو پوچھتے ہیں، اتنی نفسوں کو پوجا جاتا ہے، معاشرے کے رسوم و رواج کو پوجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ ان کو تو خود پیدا کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، وہ تو خود ان کو انسان تخلیق کرتا ہے۔ اگر انسان کو انسان تخلیق نہیں کرتا تو انسان تو خود پیدا نہیں ہو سکتا نا، بلکہ وہ کسی کو پیدا بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی اس کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان اصحاب القبور کو بھی پوج رہا ہے، اس کو بھی پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ اصحاب القبور جن کو تم پکار رہے ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ دوسری چیز بتائی جا رہی ہے الہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو زندہ نہیں ہے، یعنی کہ جو اصحاب القبور جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ حی قیوم نہیں ہے، وہ تو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔
मुर्दा कौन होता है? वही तो होता है जिसके अंदर से रूह निकल जाती है। आज कहा जाता है कि हम उनको पुकारते हैं कि वो तो शहीद थे, और शहीद मुर्दा नहीं होता, अल्लाह ने कुरान में कहा है। हाँ बेशक अल्लाह ने कुरान में कहा है, लेकिन मौत की हालत में तो है ना। अल्लाह ने कहा अमवातुन, वो मर चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं। और मौत वो हालत होती है जिसमें रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म हो जाता है। जिस्म में से जब रूह को निकाल दिया जाता है तो मौत वाक़या हो जाती है। तो जब उनकी जो भी शहीद हुए हैं वो दुनिया से जब चले गए हैं तो उनकी जिस्म से रूह निकल चुकी है, वो मौत के फेज में आ चुके हैं। मुर्दा है या नहीं है ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन वो मौत के फेज में आ चुके हैं। अब उनके अंदर वो बात नहीं है कि वो जिंदा हो और वो हमारी किसी भी बात का जवाब भी दे सके या हमारी किसी हाजत रवाई को पूरा कर सके। अल्लाह ने कह दिया है गैरु अहयाउन, वो जिंदा नहीं है। वमा यशऊरून अय्याना युबासून, और उन्हें ये भी शऊर नहीं है कि उन्हें कब उठाया जाएगा। तो गोया वो तो आलिमुल गैब भी नहीं है, उन्हें तो ये भी मालूम नहीं है। ये तीन मेन बातें बताई जा रही हैं एक इलाह होने की सिफात के हवाले से। एक इलाह को कैसा होना चाहिए, उसको खालिक होना चाहिए। दूसरा ये कि उसको हय्यु कय्यूम होना चाहिए। और तीसरा ये कि वो अलीम होना चाहिए, आलिमुल गैब उसको होना चाहिए। अल्लाह आलिमुल गैब है, उसने क़यामत का इल्म सिर्फ अपने पास रखा है। उसने ये क़यामत का इल्म किसी को नहीं दिया। गैब की 5 कुंजियां ना, तो उन 5 कुंजियों में से ये भी तो कुंजी है ना कि क़यामत कब आएगी। तो गोया अल्लाह सुब्हान तआला ने इलाह की सिफात बताई है कि इलाह तुम जिनको पुकारते हो वो ये सिफात नहीं रखते, लिहाजा उनको पुकारने से बाज आ जाओ। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह तो एक इलाह है, सिर्फ एक इलाह, इलाहु वाहिद कह के अल्लाह सुब्हान तआला ने तमाम शिर्क की नफी कर दी। हर किस्म का शिर्क जो इंसान दुनिया में कर रहा है, जिसको अल्लाह के अलावा अगर कोई पुकार रहा है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे तमाम ही किस्म की शिर्क की नफी कर दी है और एक खुदा, एक इलाहु वाहिद की तरफ अपनी माबूदियत को करने के लिए जो इंसान को तैयार किया है। अल्लाह ने कहा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह बस एक ही इलाह है। फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, बस वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, कुलूबुहुम मुनकिरतुन, दिल उनके इनकारी होते हैं, वहुम मुस्तकबिरून, और वो तकब्बुर में पड़ जाते हैं, वो तो घुमंड में पड़ जाते हैं। तो गोया अकीदे आखिरत पर इनकार की वजह से इंसान अकीदा तौहीद से इनकारी रहता है। जब अकीदा आखिरत पर इनकार होता है तो अल्लाह को वाहिद मानने से इंसान रुका रहता है, और इसमें फिर ये चीज इंसान को तकब्बुर की तरफ लेकर जाती है। इस आयत से हमें यही समझ में आ रहा है कि जब आखिरत पर ईमान का अकीदा सही नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, रासिख नहीं होगा, तो फिर अल्लाह की वहदानियत का इंसान इनकार कर रहा होगा, वो अल्लाह को इलाहु वाहिद नहीं मानेगा, और यही चीज उसके अंदर तकब्बुर लेकर आती है। जब इंसान देखिए आखिरत को मान रहा होता है ना, तो उसको मालूम होता है कि आखिरत में उसने अल्लाह इलाहु वाहिद के सामने खड़े होना है, उसका जवाब देना है। जो भी अपनी नेमतें पाई हैं या जो भी उसने अमाल किए हैं उनका हिसाब किताब होगा, और उसको उस दिन उन अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाबदेही करनी होगी। जब उसको ये एहसास होता है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो जाहिर है उसको उसमें फिर तकब्बुर कैसा, उसमें फिर कौन सा तकब्बुर, फिर तो वो तकवा के जरिए अपना सारा अमल करता है, फिर उसमें से तकब्बुर निकल जाता है, फिर वो अपने आप को कुछ नहीं समझता, फिर वो सरेंडर कर देता है, फिर वो अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन के रवैये पर खुद ब खुद आ जाता है। तो ये बड़ी ऑटोमेटिक और इंटरलिंक्ड चीजें हैं। अकीदे आखिरत इसीलिए अल्लाह ताला बार बार रासिख करते हैं कि जब तक हमारा अकीदा आखिरत रासिख नहीं होगा ना, हमारी अमाल की इस्लाह ही नहीं हो सकती। हमारी अमाल की इस्लाह होनी मुमकिन ही तब है जबकि आखिरत का अकीदा हमारे ऊपर रासिख है कि जो हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं इसके बारे में सवाल जवाब होगा। अल्लाह के यहाँ पूछ-गछ का मामला किया जाएगा। अल्लाह ने आखिरत को बर्पा करना है, तो फिर इंसान
انسان جس کو اپنی جواب دہی کا خوف ہوگا، جس کو یہ خوف ہوگا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہی پھر اللہ کو الہ واحد تسلیم کرے گا، اور پھر اللہ کو الہ واحد سمجھ کر کہ اس پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے اور اسی نے آخرت کو برپا کرنا ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ اسی کو معبود، مقصود اور اپنا محبوب بنا کے، اپنا معبود بنا کے عبادت کی جائے، تو ہی انسان تکبر سے بری ہو کر عاجزی اختیار کر کے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا بنتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا لا جرم، نہیں ہے شک، ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، یہ کہ اللہ جانتا ہے جو تم وہ چھپا کر کرتے ہیں یا وہ جو اعلانیہ کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے تمام لوگ متکبر ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھکنے سے عاری ہیں، انکاری ہیں، اللہ کو الہ واحد نہیں مان رہے اور دوسرے الہوں کو پکار رہے ہیں، دوسرے معبودوں کو پکار رہے ہیں، یہ سب ان کے اندر تکبر کی ایک علامت ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ تکبر وہ جذبہ ہے جس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ مستکبرین کہا جا رہا ہے، استکبرا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا شیطان نے کیا کیا تھا کہ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا تھا، ٹھیک ہے، تو دونوں میں استکبرا آ رہا ہے، تکبرا نہیں آ رہا۔ استکبر سیتا جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ بڑا بننے کی کوشش کرنے والا۔ اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بڑا کوئی بن نہیں سکتا نا، اللہ اکبر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، انسان کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا اور شیطان بھی نہیں بڑا بن سکتا، لیکن بڑا بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اللہ بھی اکبر ہے اور اللہ کی رضا بھی اکبر ہے، رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ نے قرآن پاک میں اکبر اور کس کو کہا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ سے ایسوسیٹڈ تو ہر چیز اللہ اکبر ہے، کبریائی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی چادر ہے، اللہ کی ذات ہے، اور یہ کسی اور کو زیب نہیں دیتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تکبر میری چادر ہے اور جس نے اس کو کھینچا تو میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کا بتا رہے ہیں کہ اللہ ایسے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر اگر دل میں آ جائے تو یہ بیسیکلی دل کا جذبہ ہوتا ہے، یہ دل میں آتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نفاق بھی دل کی بیماری تھی، اور جب نفاق کی بیماری دل میں لگتی ہے تو وہ ایمان کے بیج کو ہلاک کرتی ہے، لیکن جب تکبر جب دل میں آتا ہے تو یہ عمومی طور پر جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے جنہیں اللہ نے نعمتوں کی فراوانی دی ہوتی ہے، جو نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور مگن ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ تکبر کا جذبہ ان کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہماری جسم کے اوپر یا ہماری کپڑوں کے اوپر کوئی داغ لگ جائے تو وہ نظر آتا ہے نا، ہمیں نظر آ جاتا ہے اور ہم اس کو فوراً سے صاف کر لیتے ہیں، دھو دیتے ہیں، لیکن جو دل کی گندگی ہے، جو دماغ کی گندگی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ہمیں محسوس کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے کڑا محاسبہ کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہیں ہمارے اندر آ تو نہیں رہا۔ تو تکبر جب دل میں آتا ہے نا تو یہ دماغ میں حاوی ہو جاتا ہے، اور دماغ میں آ کے دماغ کے اندر گھن لگا دیتا ہے، اور پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ یہی کہتا ہے کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے اور دوسروں کو وہ غلط سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے پھر تکبر میں کرنے والا کیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھا پہنے، اچھا جوتا اچھا ہو، اس کا کپڑے اچھے ہوں، اس کا کوڑا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، وہ تو جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے حق احکامات کا انکار کرنا اور دوسروں کو، انسانوں کو حقیر سمجھنا۔
تو گویا جب انسان کے اندر انا خیر منہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اللہ اور رسول کی حق بات سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کا رویہ اس کے اظہار اس کے مختلف اعضاء سے ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو یہ تکبر پھر سب سے پہلے آتا ہے اس کے دل و دماغ کے بعد اس کی گردن میں تکبر آتا ہے، اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، اور جب گردن اکڑتی ہے تو آہستہ 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 پھر اس کے یہی گردن سے اس کی آواز میں تکبر آتا ہے، پھر اس کے لہجے میں تکبر آتا ہے، پھر اس کے بات کرنے کے انداز میں تکبر آتا ہے، پھر اس کی زبان میں تکبر آ جاتا ہے، اور پھر آہستہ 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 اس کی چال میں بھی تکبر آ جاتا ہے نا یہ تکبر، پھر آہستہ 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 ہر چیز میں تکبر آتا چلا جاتا ہے۔ تو اب میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی تکبر نہیں آ رہا، کیونکہ تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا يحب المستكبرین، اور حدیث میں آ گیا تھا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی محبت سے بھی وہ خارج ہو جائے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ جہنم تو متکبرین کا یہ ٹھکانہ ہے، تکبر کرنے والوں کا تو اصل ٹھکانہ ہی جہنم میں ہے، تو ہم تو وہاں جانا نہیں چاہتے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ تکبر تو نہیں آ رہا۔ آپ کو میں ایک کوشچنیر دیتی ہوں اور اس میں سے اپنا ٹٹول کے محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کہیں تکبر تو نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے اس کی علامت کہ جب ہم قرآن کے احکامات پڑھتے ہیں تو ان احکامات کو پڑھنے کے باوجود ہمارا کہیں یہ رویہ تو نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو آج کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو پرانے زمانے کے لیے تھی اور یہ حکم آج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہنے والے ہو جائیں کہ بھائی اگر میں نے ان قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کر لیا تو میں تو کوئی اولڈ فیشن ہو جاؤں گی، یا تو جو ہے لوگ مجھے آڈ ون آؤٹ کر دیں گے۔ اگر یہ چیز آ رہی ہے اپنے دل میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ابھی تکبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ بات ہے کہ انا خیر منہ کا جذبہ کہیں بھی پریویل کر رہا ہے، کہیں بھی اس کی رمق بھی آتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں اس کو سلام کروں، اس کو چاہیے کہ وہ مجھے سلام کرے، میں کیوں میڈ کو اٹھ کر سلام کروں، یعنی کہ ایسی بات کہ میں فلانے کے لیے کیوں کروں، اس کو چاہیے کہ وہ میرے لیے کرے۔ تو گویا اپنے آپ کو اگر میں علم میں، مال میں، حسن میں یا پیشے کے حوالے سے اپنے ارد گرد ماحول والوں سے بہتر سمجھ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ابھی تکبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر میں دین کے احکامات پر عمل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد میں بہت عبادت گزار بنتی جا رہی ہوں، تو میں اگر یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ میں تو بہت ٹھیک ہوں اور دوسرا جو ہے وہ میرے سے کمتر اور حقیر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی میرے اندر تکبر آ رہا ہے۔ شیطان یاد رکھیے گا عبادت گزار کے دل میں ایسے ہی تکبر ڈالتا ہے۔ وہ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں سو کر رات گزاروں، سارا دن عاجزی میں گزاروں، یعنی کہ میں سو کر رات گزاروں اور سارا دن عاجزی میں گزاروں، مجھے اس سے زیادہ بہتر پسند ہے کہ میں تہجد گزار بن کر سارا دن تکبر کروں، یعنی اگر میں تہجد پڑھ کے تکبر کرنے والا بن جاؤں تو مجھے اس سے یہ مجھے پسند نہیں ہے، کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سارا دن عاجزی میں گزاروں اور میں بے شک سو کر گزار دوں۔ اور ایک اور واقعہ بھی اس حوالے سے ملتا ہے کہ ایک بہت ہی عبادت گزار شخص تھے، تو وہ اپنے سفر پہ تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور ان کا تہجد پڑھ لو، تو وہ بھتیجا 10-11 سال کا تھا، وہ اٹھا، اس نے تہجد کے لیے اپنا وضو وغیرہ کر رہا تھا، تو اس نے باقی سارے جو قافلے کے لوگ تھے وہ سو رہے تھے، اس نے دیکھا اور اس نے کہا کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ کہ اتنا قیمتی وقت چھوڑ کر اور ضائع کر رہے ہیں۔ تو آگے سے چاچا جو تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ تم سے زیادہ بہتر ہے، کم از کم جاگ کر تکبر تو نہیں کر رہے، تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہمیں دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا، اگر ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو ہم کوئی سپیریئر یا دوسرا انفیریئر نہیں ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ابھی کوسچن کے حوالے سے کوسچن یہ ہے
کہ میں لوگوں کی ناراضگی سے کے ڈر سے کوئی نیک عمل کرتی ہوں، یا میں اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی نیک عمل کرتی ہوں، یا یہ کہ کسی برے عمل کو چھوڑتی ہوں. اور مجھے کہیں یہ تو نہیں رہتا کہ میرے دوست، میرے لوگ، میرے پیارے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں ان کے لیے زیادہ بارڈرڈ ہوں یا میں اللہ کے لیے زیادہ بارڈرڈ ہوں. یہ سوچنا ہے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ مجھے اللہ کے حساب کتاب کا فکر ہے یا لوگوں کے کوشچنز کی زیادہ فکر ہے یا ان کے مذاق کی مجھے زیادہ فکر ہے. تو یہ اپنے اپنے دلوں کی حالت ہے اور اس کے حوالے سے ٹٹولنا ہے. جہاں تکبر ہوگا وہاں تقویٰ نہیں ہوگا، جہاں تقویٰ ہوگا وہاں تکبر ختم ہو کے انسان کے اندر خود بخود عاجزی آ جائے گی. تو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہیں تکبر تو نہیں آ رہا. یاد رکھیے، جب بھی انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو پھر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی ہو جاتی ہے، بلکہ زیادتی کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور وہ بندہ جو عاجز ہوتا ہے، جو تکبر سے بری ہوتا ہے، وہی پھر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اور خدمت خلق کا جذبہ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے. بڑے بڑے تابعی اور تبع تابعی گزرے. خلیفہ عمر بن عبد العزیز کا بڑا خوبصورت معاملہ ملتا ہے کہ اتنے بڑے درجے پر ہیں کہ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ عاجزی کا حال ان کا دیکھیں کیسا تھا کہ جب وہ سو رہے تو لانڈی پنکھا چل رہی، پنکھا چلتے چلتی لانڈی خود ہی سو جاتی ہے. تو ان کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ لانڈی جو ہے وہ سو گئی ہے. تو پنکھا اٹھاتے ہیں اور پنکھا لے کے خود لانڈی کو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لانڈی ایک دم سے اٹھ جاتی ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سوتی رہو، جیسے میں تھکتا ہوں تم بھی تو تھکتی ہو، جیسے مجھے گرمی ستاتی ہے تمہیں بھی تو ستاتی ہے. اور ایک مرتبہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا، کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی ضروری کام کر رہے تھے، خود اٹھے اور اٹھ کے چراغ میں تیل ڈالا اور چراغ کو جلایا. تو وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ خود اٹھے اور آپ نے اتنی تکلف کی اور اتنی مشقت کی، آپ اپنے ملازم کو کہتے وہ یہ کام کر دیتا اور چراغ جلا دیتا. تو وہ کہنے لگے دیکھو بھائی، پہلے بھی میں چراغ جلانے سے پہلے عمر بن عبد العزیز تھا اور تیل بھر کے چراغ جلانے کے بعد بھی میں عمر بن عبد العزیز ہوں، میرے شان میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. تو لہٰذا تکبر کو اگر ہم نے اب ختم بھی کرنا ہے تو اس قصے سے کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کچھ اعمال ہیں جو تکبر کو ختم کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے، پہلے تو محاسبہ کرنا ہے. اگر تشخیص ہو گئی کہ تکبر ہے تو پھر تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا، پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن کرنی ہے اور پریونشن کے حوالے سے اس کوشچنئر میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس میں تو نہیں آ رہے ہیں. اگر اب تشخیص ہو گئی ہے اور ڈائگنوسس ہو گئی ہے کہ ہمیں تکبر ہے ہمارے اندر، تو اب اس تکبر کو نکالنا ہے. جب علامت کی تشخیص ہو جائے اور بیماری کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے علاج کے حوالے سے اپنے آپ نے اس کا استغفار کرنا ہے. اپنی کمی کوتاہی کا معلوم ہو جائے تو پھر انسان اپنے رویے پر استغفار کرتا ہے. کثرت سے استغفار کرنا ہے، وہ رویہ نہیں اپنانا جو شیطان نے اپنایا تھا کہ اپنے ہی کیے پر اصرار کرتا رہا اور کہتا رہا کہ جیسے تو نے مجھے بہکایا تھا. تو مطلب اپنے رویے پر ڈٹائی سے جمع رہا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ اپنانا ہے جنہوں نے فوراً توبہ کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو فوراً استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے. اور استغفار کی کثرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اصلاح کا اور نیک عمل کو اپنانے کا رویہ اختیار کرنا ہے. دعائیں کرنی ہیں. کون سی دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. ٹھیک ہے، یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو توڑنے کے لیے طریقہ سکھایا کہ سلام کو پھیلاؤ. سلام کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. تو گویا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. سلام میں پہل کیا کریں. پھر سجدوں کی کثرت، یہ بھی تکبر کو انسان کے اندر سے نکالتی ہے، کیونکہ فرشتے تکبر نہیں کرتے اور ان کی یہ صفت قرآن پاک میں آتی ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ کثرت سجود کرنے والے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیے جائیں گے، اپنی ناک اور پیشانی رگڑی جائے گی، تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے تکبر کی نفی خود بخود ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جب اللہ اکبر کا ورد کریں گے، اللہ اکبر کا ورد کریں گے، تو
انشاءاللہ رب کی کبریائی آئے گی اور اللہ اپنے اندر سے تکبر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اپنی پیدائش کے اوپر غور کیا جائے، جیسے اللہ نے آج ہی کے سبق میں ہمیں بتایا کہ اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ کس حقیر نطفے سے تم کو تخلیق کیا گیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر تم جھگڑالو بن جاتے ہو۔ تو آغاز پیدائش کے اوپر غور کیا جائے۔ اس کے علاوہ اب اللہ کی وسیع اور عریض کائنات کے اندر اپنی حیثیت کو دیکھ کر حقیر تصور کیا جائے کہ اللہ کے نزدیک میری کیا بکت اور میری کیا حیثیت ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ عمل کے حوالے سے آپ خود اپنے ہاتھوں سے کام کریں، جیسے عمر بن عبدالعزیز اپنے ہاتھوں سے خود کام کر رہے ہیں، تو خود جب ہاتھوں سے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی تکبر ختم ہوگا، اور خصوصی طور پر ایسے کام کیے جائیں جو آپ کی شان کے خلاف آپ سمجھتے ہو۔ مثال کے طور پر کوڑے کی بالٹی کو صاف کرنا، باتھ روم کو دھونا، یہ سب ایسے کام ہیں کہ جن کو آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا میں ایسے کپڑے پہن کر باہر کیوں جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، تو بس ایسے ہی کام کرنے ہیں جو آپ اپنی شان کے خلاف سمجھیں۔ تو انشاءاللہ جب وہ کام آپ کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے کریں گے، خود کریں گے، تو انشاءاللہ تکبر سے بری ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بری کر دے اور ہمیں عاجزی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔